ہیلو السلام علیکم جی دوستو، جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں تاریخ میں مسلمان سائنسدان بھی دوسرے سائنسدانوں سے کہیں پیچھے نہیں تھے. تو آج تھوڑے سے مسلمان سائنسدانوں کا آپ کے ساتھ باتیں شیئر کروں گی جن کا حشر مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا. وہ مسلم سائنسدان بہت عظیم تھے، عوام کو نہیں بتایا جاتا. آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے مسلم سائنسدان تھے، اگرچہ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن 6 سائنسدان ہیں جن کا مختصر حوالہ آپ کو میں شیئر کروں گی. یعقوب الکندی فلسفے، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیا اور فلکیات کا ماہر تھا. الکندی کے فکر کے مخالف خلیفہ کو اقتدار ملا تو ملا کو خوش کرنے کی خاطر الکندی کا کتب خانہ ضبط کر کے اس کو 60 برس کی عمر میں سریعام کوڑے مارے گئے. ہر کوڑے پر الکندی تکلیف سے چیخ مارتا تھا اور تماش بین عوام قہقہے لگاتے تھے. ابن رشد یورپ کی نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دے کر اس کی کتابیں نذر آتش کر دی گئیں. ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کے ستون سے باندھا گیا اور نمازیوں نے اس کے منہ پر تھوکا. اس عظیم عالم نے زندگی کے آخری دن ذلت اور گمنامی کی حالت میں بسر کیے. ابن سینا جدید طب کے بانی ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا گیا. مختلف حکمران اس کے تعاقب میں رہے اور وہ جان بچا کر چھپتا پھرتا. اس نے اپنی وہ کتب جو 600 سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئیں، یعنی القانون فی الطب، حالت روپوشی میں لکھی. زکریا الرازی عظیم فلسفی، کیمیاء دان، فلکیات دان اور طبیب زکریا الرازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دیا گیا. حاکم وقت نے حکم سنایا کہ رازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پھٹ جاتی یا رازی کا سر. اس طرح بار بار کتابیں سر پر مارے جانے کی وجہ سے رازی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد موت تک کبھی نہ دیکھ سکا. جابر ابن حیان جسے مغربی دنیا انہیں جدید کیمیا کا فادر کہتے ہیں، جنہوں نے کیمیا، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا، جس کی کتاب الکیمیا اور کتاب السابعین صرف مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہے. جابر بن حیان سے انتقامی سلوک. حکومت وقت کو جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکنے لگی. جابر کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا. اس کی والدہ کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا. جابر اپنی کتابوں اور لیبارٹری کا مختلف سامان سمیٹ کر عراق کے شہر بصرہ چلا گیا. بصرہ کے لوگ جابر کے علم کے قائل ہو گئے، گرویدہ ہو گئے. جابر جیسی کیمیا گری اور علمی گفتگو انہوں نے اس سے قبل کبھی نہیں سنی تھی. جابر نے انہیں زمین سے آسمان اور آسمان سے اس کی تہوں تک کا سفر کروایا. حاکم بصرہ کو بھی اس کی شہرت برداشت نہ ہوئی. حاکم کے درباری جابر کی بڑھتی ہوئی علمی شہرت اور مسلکی اختلاف کو حکومت کے لیے خطرہ سمجھنے لگے. ایک دن جابر کو الزامات کی زد میں لا کر قاضی بصرہ کے سامنے پیش کیا گیا. قاضی نے حاکم کی ایما پر جابر کو سزائے موت سنا دی. اور یوں جس جابر بن حیات کو آج مغرب بابائے قوم یا فادر ان آف کیمسٹری کہتی ہے، اس کی کیمیا گری، علم، سائنسی ایجادات کو اس کے اپنے ہم مذہبوں نے جادوگری، کتاب اور کفر قرار دے دیا. تو سوچیں ذرا، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے علم کے، تحقیق کے، جستجو کے نئے نئے دروازے کھولے، وہ کن تکلیفوں سے گزر کر دنیا میں انہوں نے اپنا آخری ٹائم پاس کیا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے جنہوں نے رحمتی دنیا تک علم کی شمعیں جلائیں اور ہمیں بہت سے راستے دکھا گئے. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر ہماری نئی نسل کو سائنس، تحقیق، طب، سارے شعبوں میں ریسرچ کی ہمت اور توفیق دے. انہیں اس قابل بنائے کہ وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل کر ساری دنیا، رہتی دنیا تک اپنا نام روشن کر سکیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی. کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.